تو مولا علی نے عقیل سے کہا، ذرا غور سے سننا اس بات کو، کہ میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو۔ اب لیکن سوال یہ ہے کہ عقیل کتنے ہی بڑے نصاب ہوں، یعنی کتنے ہی بڑے ماہر ہوں علم الانصاب کے، لیکن کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی آیت وہ عقیل کے لیے نہیں، علی بن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو جب وہ علی بن ابی طالب کے لیے نازل ہوئی ہے تو عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں مولا علی؟ اس لیے شاید وجہ یہ ہے، اب ساری مصلحتیں تو مولا ہی جانے، لیکن شاید وجہ یہ ہے کہ مولا یہ بتلانا چاہتے تھے اور عقیل کے ذہن میں خیال ڈالنا چاہتے تھے کہ دیکھو جیسے میں اپنا ایک وارث تیار کر رہا ہوں نا کربلا میں، ویسے عقیل تم بھی اہتمام کرو، تم بھی اپنی نسلوں کی جزا کے لیے کچھ سوچو۔ علی کے ہاں عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے ہاں مسلم کی ولادت ہوئی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک ہے علمدار حسین، ایک ہے سفیر حسین۔ اس لیے شہیدان کربلا میں ابو الفضل عباس علیہ السلام اور مسلم بن عقیل کا رتبہ برابر سے، دونوں کی زیارت بھی برابر سے۔ سلام اللہ و سلام و ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الانبیاء والمرسلین۔ سلام ہو، اللہ اکبر۔ یہ امام صادق علیہ السلام قبر ابو الفضل عباس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے، اے عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو، سلام اللہ و سلام و ملائکۃ المقربین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، جو خود اپنے زمانے کی حجت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلام اللہ و سلام و ملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین۔ تو یہی زیارت جو عباس علیہ السلام کی ہے وہی زیارت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ہے۔ ایک ہے علمدار حسین، ایک ہے سفیر حسین۔ اچھا یہاں ممبر سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور صلوات بھیجنا بہت دل سے، ایسے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہنا ہے؟ جب وہاں تشریف لے جائے نا تو عراقیوں سے پوچھ لینا یہ بات۔ عراقی جو ہے اگر ان کی کوئی دعا مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں پوری نہ ہو رہی ہو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مصلحت سے، تو وہ آتے ہیں غازی عباس علیہ السلام کے حرم میں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے غازی آپ علمدار حسین ہیں، لہٰذا آپ ہماری سفارش کر لیجیے حسین کی بارگاہ میں۔ کہ اگر مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں بھی کسی مصلحت کی وجہ سے وہ حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ جاتے ہیں مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حرم میں۔ ان کا جو آخری سہارا ہوتا ہے پھر مسلم بن عقیل کا حرم ہوتا ہے، بالخصوص اولاد کی دعا کے لیے اور اولاد کی حاجت کے لیے۔ جی یہ جو مومنین سوال کرتے ہیں نا کہ مولانا صاحب ہم صاحب اولاد ہونے کے لیے کوئی وظیفہ کوئی بتلائیے، کوئی دعا بتلائیے، تو ان میں سے جو آسان ترین، سہل ترین اور مجرب ترین وسیلہ وہ یہ ہے کہ دعا کر لو کہ میں اپنے بچے کا نام مسلم کے نام پہ رکھوں گا۔ مسلم بن عقیل کے 4 بیٹے تھے، چاروں شہید ہو گئے، 2 کربلا میں، 2 مسیب میں، طفلان مسلم۔ اور مسلم اور عباس کی جو سب سے زیادہ شباہت ہے، یا اللہ ایک شباہت اور بتاتا ہوں پھر وہ بات کہتا ہوں۔ ایک شباہت یہ ہے کہ دیکھو جہاں کہیں بھی جب مجلس ہوتی ہے تو ابھی ہمارے محترم بھائی سلام پڑھ رہے تھے، تو سلام ہوتا ہے، اس کے بعد فرض کیجئے اس سے پہلے مرثیہ ہوگا یا اس کے بعد خطابت ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث قصہ ہو اور براہ راست خطابت شروع ہو جائے۔ تو یہ ممکن ہے کہ کہیں سلام ہو کہیں نہ ہو، کہیں مرثیہ ہو کہیں مرثیہ نہ ہو، لیکن حسین کی کوئی بھی مجلس ان کی زیارت کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ہاں ہر مجلس کے بعد چاہے مختصر سی زیارت تو ہوتی ہے نا۔ یہ دور سے زیارت کرنا کس کی سنت ہے؟ مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام کی۔ اچھا پھر آپ جلوس میں چلے جائیے، دنیا بھر کے جتنے جلوس نکالنے دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گے، اس میں تبرکات ہوتے ہیں جلوس میں۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے کسی جلوس میں، اب پاکستان میں جو بڑے جلوس نکلتے ہیں اس میں تو تمام تبرکات ہوتے ہیں، لیکن دنیا بھر کا کوئی بھی جلوس ہو سکتا ہے اس میں آپ کو شبیہ گہوارہ حضرت علی اصغر ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو فرض کیجئے کہ اور تبرکات ملے یا نہ ملے، چھوٹے جلوس ہوتے ہیں، تابوت ملے یا نہ ملے، لیکن حسین کا کوئی جلوس عباس کے علم کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ہاں مجھے کوئی چھوٹے سے چھوٹا جلوس بھی بتا دو، ہاں کہ جو عباس کے علم کے بغیر ہوتا ہو، چھوٹا سا جلوس بھی ہوگا نا 10 لوگوں کا، وہ عباس کا علم لے کے چل رہا ہوگا۔ کہ 2 باب الحوائج، مسلم ابن عقیل بھی باب الحوائج، ابو الفضل عباس علیہ السلام بھی باب الحوائج۔ یہ کربلا کا عجب معیار ہے کہ مسلم ابن عقیل، ابو الفضل عباس، اچھا جہاں 34 برس کے عباس باب الحوائج، ویسے 6 مہینے کے لیے اصغر بھی باب الحوائج۔ سبحان اللہ۔ مسلم ابن عقیل کی جو اولادیں تھیں نا وہ ساری شہید ہو گئیں، کربلا میں شہید ہوئی، مسیب میں شہید ہوئی، نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھی، حضرت مسلم ابن عقیل کی نسل ختم ہو گئی، حتیٰ یہ کہ ان کی ایک دختر تھی حضرت عاتقہ، یاد ہے جنہیں مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے گوشوارے پہنائے تھے، وہی بچی،
وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئی. تاریخ میں لکھا وہ 7 سال کی بیٹی تھی مسلم بن عقیل کی, گھوڑوں کی ٹاپوں تلے وہ بیٹی پامال ہو گئی. تو تمام اولادیں مسلم بن عقیل کی شہید ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اب جو ان کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھے گا اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا, چونکہ ان کی اپنی نسل قربان ہوئی پوری امام حسین علیہ السلام پر. بھائی میں آج جناب مسلم بن عقیل سے متعلق چند جملے پیش کرنا چاہ رہا تھا. عزادارہ نے سید مظلوم, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا جناب مسلم کی. میں نے روایت دیکھی ہے کہ جناب سید الشہداء جب 9 ذی الحجہ آیا نا تو ایک مرتبہ سید الشہداء تڑپنے لگے. میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرا بھائی مسلم دارالامارہ کی چھت پہ ہے. میں نے بہت بزرگ استاد سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء کو اس حالت میں دیکھا نا جناب عباس نے, تو جناب عباس نے کہا مولا کیا بات ہے. جناب عباس کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بلاتے تھے, ہمیشہ سیدی و مولا ہی کہتے تھے, مولا اور آقا کہہ کے پکارتے تھے. کہا مولا کیا بات ہے, آپ کے چہرہ اچانک غمگین ہو گیا. کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. جناب عباس نے دیکھا. کہا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے, دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک رکھے ہیں, ہاتھ اس کے کمر پہ باندھے ہوئے ہیں, گردن کو دارالامارہ کی چھت سے لٹکا رکھا ہے. مولا بڑا کوئی مظلوم ہے, بالکل اکیلا ہے, جلاد کی تلوار سر پہ ہے. کہا عباس ذرا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا نا تو جناب عباس نے کہا کہ مولا جس معجزے سے دکھایا ہے نا مجھے پہنچا دو. مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے. وہ استاد کہتے تھے جب ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا نا تو سید الشہداء نے کہا عباس یہ قضائے ربی ہے, بس رک جاؤ یہاں پہ بھی صبر کرنا ہے. دیکھ ہی رہے تھے جناب عباس کے, جناب عباس نے سوال کیا. کہا مولا یہ جہاں دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم کا سر زمین کی طرف جھکا ہے نا وہاں نیچے ایک برقعے میں بی بی نظر آ رہی ہے جس نے اپنے برقعے کا دامن پھیلا رکھا ہے. وہ کہتی ہے مسلم تیرا سر دامن میں آئے گا. کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ کہا عباس یہ میری ماں زہرا. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں جلدی تمام کر دوں گا. عزاداروں میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے ان جملوں کو. سید الشہداء نے کہا عباس آج رات خیمے یہی نصب کر دو, آج رات ہم یہی رکیں گے. جناب عباس نے خیمے نصب کرنا شروع کیے. کہا عباس مجھے ذرا بہنوں کو مجھے بلا دو, میں بہنوں سے ملنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ ہے سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئے, امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. جناب زینب کو بے انتہا محبت تھی بھائی سے, برداشت نہیں کر سکیں. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن کوفے سے بری خبر آئی ہے, ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. جناب زینب سمجھ گئی, فوراً گئی خیمے میں. کہا رقیہ بھیا نے بلایا فوراً آ جاؤ. جب جناب رقیہ چلی نا تو امام حسین نے ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی, سمجھ گئی. کہا مامو جان میرے بابا کی خیریت ہے؟ مامو میرے بابا پردیس میں گئے. کہا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں. جناب رقیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہ مسلم کی شہادت ہو گئی ہے. بابا جملوں کو سنیے گا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آواز دی, جملوں کو سن کے گریہ کیجیے گا. آواز دی. کہا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دو. جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں. راوی کہتا ہے کہ جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے بالیاں نکالیں. جناب مسلم کی یتیمہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں. کہا بیٹی محسوس نہ کرنا شب عید بابا چلا گیا, یہ نہ محسوس کرنا تو یتیم ہو گئے, تیرا ماموں زندہ ہے. راوی کہتا ہے ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. بچی نے دیکھا اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا.
کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. میں کہوں گا بی بی یہ حسین کا کردار ہے. تو جملہ سنیں گے. شام غریبہ آ گئی, جناب سکینہ انتظار میں تھی, میں یتیم ہو گئی ہوں, شاید کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے, شاید مجھے کوئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آیا, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا نا, بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ اس نے بالیاں نوچی. پروردگارا علی و بطول کی بیٹیاں تھیں. کوفہ شہر تھا, امام سجاد کا ساتھ تھا. جیسی کوفے میں داخل ہوئی نا, یہ آپ لوگوں کا شہر نہیں تھا کہ پھولوں سے استقبال ہوتا. میں سخت الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا. پھول نہیں مار رہے تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے. علی کی بیٹیوں کا استقبال تھا. لوگ نعرے لگا رہے تھے, باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں. پروردگارا اس لہجے کا واسطہ, جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, ایک مرتبہ کسی سے آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے کہا, سید سجاد یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کو غربت میں یاد رکھا؟ کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے. جب در کوفہ پہ دیکھا نا تو ایک سر لٹک رہا تھا. ساری بیویاں گزر گئیں, ایک بیوی رک گئی, نام رقیہ بتایا جاتا. بیوی نے سر اٹھا کے کہا, مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے نظر آ رہا, جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو نظر آ رہا. مسلم مجھے اتنا بتا دے, میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟